وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سامعین حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان سچوں کے ساتھ رہتا ہے، اچھوں کے ساتھ رہتا ہے، نیکوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو شیطان کے شر سے اور شیطان والوں کے شر سے بچا لیتا ہے۔ آج کے اس بیان میں ہم سچوں کی صحبت کا فائدہ آپ کو بتائیں گے۔ پورا فائدہ سنیے، پورا بیان سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لہذا انسان سچوں کے ساتھ رہتا ہے، پیر و مرشد کا دامن تھام لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دیکھ لیں۔ کیونکہ شیطان ہر حالت میں انسان کے ایمان کو سلب کرنے کی، انسان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی نزا کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان جان توڑ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے مرنے والے کا ایمان سلب ہو جائے، اس کے ایمان کو چھین لیا جائے، اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈال لیا جائے۔ لہذا شیطان بھی ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور آج کل کے شیطان کے چیلے بھی سنی مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی اور سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کسی سچے کا دامن تھام لو، کسی سے مرید ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اگر انسان نزا کے وقت میں، جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ شیطان جان توڑ کوشش کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت ایمان سے پھر گیا نزا کی حالت میں، تو پھر کبھی نہ لوٹے گا، کیونکہ آخری وقت ہے، جہاں کنی کا وقت ہے۔ چنانچہ اس کے لیے آپ ایک واقعے کو ملاحظہ کر لیجئے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، تو اس وقت شیطان آپ کے پاس آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے، اے امام رازی، تم نے عمر بھر مناظرے کیے کہ تم نے خدا کو پہچانا ہے۔ حضرت امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے امام ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک خدا ایک ہے۔ ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا خدا ایک ہے، تو اس پر کیا دلیل ہے؟ سامعین حضرات، حضرت امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل پیش کی، تو شیطان جو معلم الملکوت رہ چکا تھا، فرشتوں کا معلم، فرشتوں کا سردار رہ چکا تھا، اس نے آپ کی وہ دلیل رد کر دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری دلیل پیش کی، تو ابلیس لعین نے وہ دلیل بھی آپ کی رد کر دی۔ اللہ اکبر۔ پورے بیان کو سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ حضرت امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 360 دلیلیں پیش کی، اللہ کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں قائم کی، اور ابلیس جو معلم الملکوت رہ چکا تھا، اس نے ایک ایک کر کے ساری دلیلوں کو کاٹ دیا، ساری دلیلوں کو رد کر دیا۔
اب حضرت امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان و حیران اور نہایت مایوس تھے کہ اب کیا کیا جائے، کہ اب کیسے شیطان مردود سے بچا جائے۔ آپ کے دل کے اندر پیر و مرشد کا خیال آتا ہے۔ حضرات آپ کے پیر کامل، آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دور دراز مقام پر سینکڑوں میل کی دوری پر وضو فرما رہے تھے کہ حضرت نجم الدین کو حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے پیر و مرشد نے اپنے مرید کی پریشانی اور بے چارگی اور شیطان کی شرارت کو ملاحظہ کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے سچوں کا ساتھ۔ حضرات تاریخ گواہ ہے کہ وہیں سے حضرت پیر نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی کہ تم کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں خدا تعالیٰ کو بے دلیل کے ایک مانتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ لاتوں سے ماننے والے ہوتے ہیں اور کچھ باتوں سے ماننے والے ہوتے ہیں، اس لیے تم کہہ دو میں بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں، ایک جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ شیطان ہے، ابلیس مردود ہے کہ اس نے امام رازی جیسے جلیل القدر امام کے ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش کی، تو کیا وہ ہمارے ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کرے گا؟ ارے ہمارے ایمان کو ضائع کرنے کی، ہمارے ایمان کو برباد کرنے کی بدرجہ اولا کوشش کرے گا۔ حضرت امام رازی جیسے جل قدر امام کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوئی؟ مرشد کامل کے صدقے میں حفاظت ہو گئی، پیر کامل کے صدقے میں حفاظت ہو گئی، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں ایک سچے کا دامن تھا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، رب نے فرمایا اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو پیر و مرشد کا دامن ان کے ہاتھ میں تھا، سچوں کا دامن ان کے ہاتھ میں تھا، تو شیطان نے نزع کی حالت میں آپ کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں میل کی دوری سے اپنے مرید کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات یہ ہے سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ اور سچوں کے ساتھ رہنے کا پھل، اور سچوں کے دامن کو تھام لینے کا نتیجہ کہ ایمان محفوظ رہا۔ حضرات اسی لیے مرید بھی ہوا جاتا ہے کہ پیر و مرشد کی نسبت غلامی سے اللہ تبارک و تعالی شیطان اور شیطان والوں کے شر سے، ان کے مکر و فریب سے بچائے، اور ہمارے دین و ایمان کو اللہ محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی فرماتے ہیں، مریدی لا تخف، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔
جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ داخل ہے، ارے جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ داخل ہے، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے سچوں نیکوں کے ساتھ رہنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ ملاحظہ فرما لیجئے اور بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ ہمارے پیروں کے پیر روشن ضمیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک بڑی قیمتی تھی، اس میں بیش بہا ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ ایک چور کافی دنوں سے اسی طاق میں تھا کہ موقع ملے اور چادر کو چراؤں۔ ایک دن ہمارے بڑے پیر محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کی طرف چلے، وہ چور بھی پیچھے پیچھے چلا۔ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھاڑی کی آڑ میں پہنچے تو چور نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پیچھے سے قیمتی چادر کو پکڑا اور لے کر بھاگنے والا ہی تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب منہ کر کے دعا کی، یا اے اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ یہ چور ہے، مگر اس نے میرے دامن کو پکڑا ہے، میرے دامن کو تھام لیا ہے۔ اے اللہ، اگر اب چور ہی رہا تو کیا کہا جائے گا کہ محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑنے والا بھی چور ہوتا ہے۔ غیبی ندائی تمہارے دامن کی برکت سے اس چور کو نیکو پارسا ہی نہیں بلکہ ولی کامل بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی فرماتے ہیں، چلا جائے بلا خوف و خطر فردوس اعلیٰ میں، چلا جائے بلا خوف و خطر فردوس اعلیٰ میں، فقط ایک شرط ہے ہو نام لیوا غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ حضرات، ہمارے بڑے پیر پاران پیر دستگیر روشن ضمیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا۔ چوری کرنے والا، بری نیت سے آنے والا نواز دیا گیا اور مالا مال فرما دیا گیا۔ حضرات، ہم قادریوں کا کہنا ہی کیا ہے، ہم تو اس بارگاہ کے مرید اور قادری آستانے کے غلام ہیں، لہذا کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ اس لیے تو حضور مفتی اعظم ہند الشاہ مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے، خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے، کرو ہم پہ فضل و کرم غوث اعظم۔ اس لیے ایمان والو دیر نہ کرو، دامن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ان کی نسبت و غلامی کا سہارا بہت بڑا سہارا ہے اور آسرا ہے۔ دنیا میں تو برکات و انوار ملتے ہی ہیں، قبر و حشر میں جب نسبت قادری کے جلووں کا نظارہ ہوگا تو مچل جاؤ گے اور پھولے نہ سماؤ گے۔
اس لیے اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔